الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الامام الہمام القاضی الشہاب فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری معزز سامعات، جامعہ قاسمیہ خانقاہ ڈوگراں تحصیل صفدرآباد ضلع شیخوپورہ کی غیور غیرت مند اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے، امتنان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے عافیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچایا اور چند باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عورت کو بھی دیا ہے، مرد کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تخلیق کا رنگ بھرا ہے، تو جہاں مرد کو پیدا فرمایا وہیں عورت کو پیدا فرمایا، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ مرد عورت کے بغیر معاشرتی زندگی میں نامکمل ہے اور عورت مرد کے بغیر اس دنیاوی زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی نامکمل ہے۔ اس لیے یہ دونوں ایک پہیہ کی حیثیت سے، جیسے ایک موٹر بائک ہے، اس میں ایک پہیہ آگے ایک پہیہ پیچھے سلیقے سے لگا ہوا ہے، تب وہ موٹر کام کر رہی ہے۔ زندگی کی موٹر بائک بھی تب چلے گی جب یہ تو پہیے اپنی روش و ترتیب و طرز و ادا کے مطابق چلیں گے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے آپ دورہ حدیث کی طالبات ہیں، یعنی آپ اس سال کے بعد عالمات اور فاضلات کا درجہ لے لیں گی، اور آپ ماشاءاللہ کالج اور یونیورسٹی سے بھی ماشاءاللہ ماسٹر لیول تک کی اسٹوڈنٹس ہیں، تو میری بات کو آپ فالو کریں گی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو میری بہنوں، آپ نے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنے دائرہ کار تک پھیلانے کی پرصلاحیت کوشش کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، مرد کا پڑ جانا بہت بڑا ہے، لیکن ایک خاتون کا پڑ جانا بھی تو معاشرے اور پورے گھرانے کی اصلاح کا سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ہوں اور آپ میری گفتگو سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ میں نے آج عصر کی نماز پڑھی ہزارہ ڈویژن ہری پور سٹی میں، اور آج عشاء کی نماز آپ کے یہاں ضلع شیخوپورہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ وقت نکال کر میری گفتگو سن رہی ہیں، تو میں آپ کو اپنے بارے میں ایک کارگزاری پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، مفتی عبدالواحد قریشی کے پیچھے ان کی والدہ کی دعائیں نہ ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ میری اماں جان کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے بچپن میں اپنی اماں جان سے دینی تعلیم یوں سیکھی ہے، خدا کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میری اماں بالکل اس عمر میں جو میں ان کے 12ویں نمبر پہ آخری اولاد ہوں، اس وقت میری ذہنی تربیت کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتی تھی، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میری اماں مجھے سناتی کہ بیٹا، اللہ پاک اور شیطان، یہ جو شیطان ہے یہ اللہ کے مخالف ہے، شروع دن سے ہے۔ شیطان نے اپنے بندے تیار کیے اللہ کے نمائندوں کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ مثلاً یہ نمرود آیا شیطان کا نمائندہ بن کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نمائندہ تھے،
مقابلہ ہوا، ایک مچھر کے ہاتھوں نمرود مر گیا، اس کو جوتیاں پڑیں، اس کے سر پہ جوتیاں برسائی گئیں، پورا واقعہ سناتی، پھر آگ میں ڈالے جانے کی باتیں بتاتی، پھر وہاں سے بچ جانے کی آیات یاد کراتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بچے تھے۔ کیسے؟ کوئی پوچھے تو کہنا ہمارے اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اور وہ قرآن کتاب ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ رب نے فرمایا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، کیا اے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر چلنے والی آگ ایسی ٹھنڈی ہو جا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو، ایسی ٹھنڈی نہیں کہ برف بن جا، ایسی گرم نہیں کہ آگ بن جا، بلکہ سلامتی والی معتدل طرز پہ نارمل ویدر اختیار کر لے۔ اور حضرت ابراہیم بچ گئے تھے۔ میں کہتا اچھا امی یوں؟ کہتی بیٹا کل ہوگا نا میں انشاءاللہ تمہیں پانی پر چلنے والے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ اچھا امی، پانی پر بھی چلتے تھے؟ اگلے دن مجھے انتظار ہوتا رات کو سوتے وقت، والدہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتی کہ یہ اللہ کا نمائندہ بن کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا بتاتی کہ شیطان کا نمائندہ تھے، پھر یوں ہوا پوری ڈیٹیل دی۔ اگلے دن پھر ہاں میں بتاؤں گی، ایسا جانور بکرا اور بکری بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کے بغیر دنیا میں آئے۔ امی ایسی بھی ہے؟ جی ہاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو دمبا ذبح ہوا وہ کسی بکری کا بیٹا نہیں تھا، وہ بکرا منڈی سے نہیں خریدا گیا، یہ انداز ہوتا۔ اس طرح سمجھاتی، یقین مانے مجھے امی بتاتی دیکھو اللہ نے اونٹنی بھیجی، وہ پہاڑ میں چلی گئی، کیسے گئی؟ ناقۃ اللہ وسقیہا، آپ عالمات ہیں، آپ جانتی ہیں، 30ویں پارے میں سورۃ شمس کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ یہ سناتی ابو جہل شیطان کا نمائندہ، رسول پاک علیہ السلام اللہ کی بہترین نبی اور بہترین مخلوقوں کے سردار یوں بن کے آئے، یہ بتاتی، جنگ بدر سناتی۔ یہ باتیں میرے ذہن میں یوں نقش ہو گئیں، رب جانتا ہے آج میں تفسیر قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کی شرح دیکھوں، مجھے اپنے اماں کے واقعات یاد ہوتے ہیں جو آج میں ازبر سنا دیتا ہوں۔ میری بات کا مطلب ایک عورت کا پڑھ جانا، ایک گھرانے کا پڑھ جانا، ایک عورت کا پڑھ جانا، ایک معاشرے کا پڑھ جانا، ایک عورت کا پڑھ جانا، ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ مرد کا پڑھنا بہت بہتر، لیکن عورت کا پڑھنا بہترین ہے۔ مرد کا پڑھنا اگر حسین ہے تو عورت کی پڑھائی کو حسین ترین کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے خواتین میں پڑھائی یہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ ماں کی گود پہلی یونیورسٹی، پہلا مدرسہ، پہلا کالج، پہلا اسکول، پہلا ٹیوشن سینٹر اور مکتب ہوتا ہے۔ جو بندہ ماں کی گود میں سیکھ کے چلے وہ آخر تک چلتا ہے سیکھا ہوا، جو یہاں نہ سیکھے آخر تک بن سیکھا چلتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے، فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے قبر کے پنگوڑے تک علم حاصل کرو۔ ماں کی گود سے علم کیسے ملے گا اگر ماں پڑھی ہوئی نہیں ہوگی؟ ماں کی گود سے معلومات کیسے ملیں گی اگر ماں کی تعلیم نہیں ہوگی؟ ماں کی گود میں بچہ علوم کیسے سیکھے گا اگر والدہ نہیں پڑھی ہوگی؟ تو رسول اللہ نے یہ عورتوں کی پڑھائی کی طرف ایک بڑے لطیف اشارے کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ میری بہنوں، تمہاری پڑھائی مبارک، میں دعا کرتا ہوں رب کریم آپ کو دنیا اور دین دونوں کی پڑھائی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، حیا تمہاری چادر ہے، اس چادر کو نہ اتارنا۔ حیا تمہاری عزت ہے، اس عزت کو ختم نہ کرنا۔ عورت کا پردہ اس کی زینت، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کی ویلیو، اس کی دینی صلاحیت ہے۔ اگر اس نے اس پردے کو ختم کر لیا وہ بے عزت طرح بن کے، اور پردے کو چھوڑ دیا وہ بے اکرامی کی طرح بن کے بے احترامی کی شکل اختیار کر لے گی۔ اللہ پاک ہماری ماؤں بہنوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور میں یہ حیا کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، قرآن کریم نے کہا کہ خاتون کو جس جگہ رب نے حلال رکھا ہے وہاں اپنی زینت کا اظہار کرے، ہر جگہ یوں چلتی پھرتی نہ جائے۔ اچھا، عورت کو پردے کا پابند بنایا، پردے کے پابند کا کیا معنی؟
دیکھو جو چیز پردے میں ہے، رب نے جس کو پردے میں رکھا اسے پردے میں رہنے دو، اگر پردہ وہاں سے ہٹا دیا یقین مانے کیا سے کیا نقصانات نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں، چھوڑیے قرآن اور حدیث کی دلائل اپنی جگہ ہیں، کیونکہ عورت کا معنی بھی پردہ ہے، لیکن اگر ان دلائل کو بھی چھوڑ دیں تو عام ایگزامپل لے لیں، ایک بالکل عوامی طور پہ ایک مثال لے لیں تو مالٹے کو دیکھو، سیب کو دیکھو، کیلے کو دیکھو، انار کو دیکھو، آم کو دیکھو، یہ وہ پھل ہیں جن پھلوں پہ رب نے پردہ رکھا ہے۔ آپ ایک دن پردہ اتار کے ایک پلیٹ میں رکھ کے دیکھیں اور ایک پردے سمیت رکھ کے دیکھیں، ایک دن میں حشر سے نشر نہ ہو جائے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ معاملہ ہے کیا۔ تو جس کو رب نے پردے میں رکھا ہے اسے پردے میں رہنے دو۔ تو اس لیے حیا کی چادر نہ اتارنا۔ نمبر 2، اس دھرتی پر کوئی ایسا مرد بہت مشکل سے ملے گا جو ایک نیکی کرے تو اللہ 2 ثواب عطا فرمائیں گے۔ فقہا کے لیے تو ہے، اس کے علاوہ کہاں ملے گا؟ وہ تمہاری جنس میں سے ہیں، وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں، اس دھرتی کی خوش قسمت جن کو ایک نیکی پر 2 اجر ملے گے۔ میں آپ کے سامنے یہ قرآن کریم پیش کیے دیتا ہوں، آپ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیجئے، یہ 22واں پارہ ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب ہے، آیت نمبر 31 ہے، یہ 22ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ رب کریم نے جو اس میں بات ارشاد فرمائی ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں ہمارے سامنے معاملہ واضح ہو جائے گا۔ رب نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ فرمایا نبی کی بیویوں جو تم میں نیکی کرنے والیاں ہیں وہ سن لیں، یعنی جو تم نیکی کر رہی ہو تمہاری ایک نیکی کا ڈبل اجر ہوگا، ایک نیکی کا دگنا بدلہ ہوگا۔ یہ دنیا میں ہے، آخرت میں وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، آخرت میں تمہیں عزت والا رزق ملے گا، کرم والا۔ آپ کو پتہ ہے کرم کسے کہتے ہیں؟ ایک حق ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ حق کہتے ہیں حق الخدمت، جو میں نے کیا مجھے اس کا بدلہ دے۔ کرم کہتے ہیں جو بدلہ نہیں بنتا وہ بھی خصوصی طور پہ کنسیشن اور مہربانی کے ساتھ جو چیز مل جائے بلے بلے ہو جاتی ہے، بندے کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا آخرت میں اس سے بڑا آپ کو اجر ملے گا۔ یہ عورتوں کو رب نے کہا ہے، مردوں کو نہیں کہا۔ مردوں میں تو خال فقہا کے علاوہ کوئی ڈھونڈنے کا ملے گا جسے ایک نیکی پر 2 اجر ہو، وہ بھی ثواب کی شکل میں۔ تو میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، اتنا مقام اللہ نے خاتون کو دیا۔ اور ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، رب کریم نے اس خواتین کی جنس کی جو بات کی ہے، یعنی امہات المؤمنین جو عورتیں ہیں، پیغمبر کائنات کی زوجہ، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کا حرم ہے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدہ ماریہ قبطیہ تک رضی اللہ عنہن، پیغمبر کی تمام عزتوں کی بات اٹھا لیں تو رب کریم نے ان کی عزت کے لیے وہ جملہ بولا جو جملہ اللہ نے اپنی توحید کے لیے بولا۔ سورت اخلاص اٹھائیے، آپ حیران ہو جائیں، سورت نمبر 112 سورت اخلاص۔ رب نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے رب کائنات احد ہے، اکیلا ہے۔ اور وہی جملہ پیغمبر کی بیویوں کی عزت کے لیے رب نے بولا یا نساء النبی لستن کاحد، جو جملہ وہاں بولا وہی جملہ یہاں بولا۔ یہ آیت نمبر 32 ہے، اسی سورت نمبر 33 سورت احزاب کی 22ویں پارے کی دوسری آیت، سورت کی 32ویں آیت۔ یا نساء النبی لستن کاحد، ادھر قل هو اللہ احد، اللہ نے اپنی ذات کو بھی اکیلا بیان کیا اور پیغمبر کی بیویوں کے رتبے کو بھی اکیلے میں بیان کیا، یعنی اکیلی ہیں، اس طرح کا رتبہ کسی کا نہیں ہے۔ تو آپ کے اور میرے لیے رول ماڈل ہونی چاہیے، آپ کے اور میرے لیے یہ قابل عمل ایک نقشہ ہونا چاہیے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، دیکھو خاتون کو رب نے عزت کتنی دی ہے۔ میں ایک جگہ خواتین میں بات کر رہا تھا، ایک خاتون نے مجھے پرچی لکھوا کے بھیجی کہ مفتی صاحب عورت کو بڑی عزت ملی ہے، لیکن عورت کوئی نبی تو نہیں آئی۔ آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کسی جگہ اللہ نے عورت کو نبی بنا کے تو نہیں بھیجا، تو اگر اتنی عزت عورت کی ہے جتنی آپ بیان کر رہے ہیں تو اسلام نے پھر عورت کو نبوت کا مقام کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا میری بہن، آپ نے ایک آنکھ سے سوال کیا، ایک آنکھ بند رکھی۔ اگر آپ تصویر کے لیے دونوں آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت مرکوز رکھتی تو یہ کوسچن اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اشکال و اعتراض اور سوال پیدا نہ ہوتا۔ کہتی ہے وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھیے عورت نبی بن نہیں سکتی، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن نبی جن سکتی ہے۔ اس کو شروع میں سمجھ نہ آیا،
میں نے کہا دیکھو نبی کی ذات بھی تو بواسطہ عورت دنیا میں نا، جو قانون ہے رب کا، ماں باپ بھی تو ہیں پیغمبر کے، تو عورت نبی بن نہیں سکتی، نبی جن تو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگلا جملہ کہوں، دنیا کے بڑے بڑے دیندار، فقہاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، جتنے بڑے ہوں، لیکن ان کے لیے مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تم جاؤ نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، رزق حلال کی تلاش کرو، علوم سمجھو، سمجھاؤ، بیان کرو، لیکن الجنت تحت اقدام الامہات۔ امام قاضی شہابی نے مسند میں کیا لکھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا ماؤں کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت بنا دی گئی ہے۔ تو بتائیے یہ رتبہ باپ کو تو نہیں ملا، یہ عورت کو ملا ہے، تو آپ کیسے کہتی ہیں کہ اللہ نے اسلام میں عورت کو مقام اور مرتبہ نہیں دیا؟ تو انہیں کہا جی میری سیٹسفیکشن ہو گئی ہے، میں تسلی رکھ رہی ہوں کہ واقعی ایک عورت کو مقام اور مرتبہ ہے۔ تو کبھی اپنا چھوٹا مرتبہ نہ سمجھنا، کبھی اپنا کم مرتبہ نہ سمجھنا۔ عورت کا دین بہت آسان ہے، اذا صلت خمسہا، صامت شہرہا، اطاعت بالہا، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے، ابو داؤد اٹھا لیجئے، فرمایا رسول اللہ نے عورت کا دین اتنا آسان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ دیکھو مرد کے لیے معاملات بہت زیادہ، خواتین کے لیے بہت کم ہے۔ اور خصوصاً میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں تمہیں کہتا ہوں، تم نے 1 سال کے بعد عالمات کی ڈگری، عالمہ کی ڈگری، فاضلہ کی ڈگری لے کر معاشرے میں پہنچ جانا ہے۔ آپ نے وہاں پر دین کی باتیں کیسے سمجھانی ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نصیحت کہیں تو نصیحت مان لیں، تنبیہ کہیں تو تنبیہ سمجھ لیں، انتباہ کہیں تو انتباہ سمجھ لیں، اور اپنا تجربہ ایکسپیرینس شیئرنگ کہیں تو ایکسپیرینس شیئرنگ کہہ دیں۔ میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اے کاش آپ میرے اس درد دل کو سمجھ جاتی، اے کاش آپ میرے اس مقام اور مرتبے کے معاملے کی گہرائی تک، ڈیپ لیول تک اتر کے میری اس بات کو سمجھتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جب تک اپنے دماغ پر یہ بات سوار نہیں کرو گی کہ میں نے اپنی ماؤں بہنوں میں، میں نے اپنی بیٹیوں میں، میں نے اپنی ہم جنس میں دین کی قدر کو اجاگر کرنا ہے، تب تک آپ بیان نہیں کر سکیں گی۔ یاد رکھنا، جب آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ میں نے کرنا ہے، یہ میرا کام ہے، جیسے ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ کہتے ہیں، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، یعنی اس طرح اپنے مائنڈ سیٹ آپ نے بنا لینا ہے، تو پھر آپ پہ بیان بھی کھلے گا، آپ پہ گفتگو بھی کھلے گی، آپ بات بھی کر پائیں گی اور دوسرے کو سمجھا بھی پائیں گی، اور پھر آپ کی بات دل سے نکلے گی، زبان سے نہیں ہوگی، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب آپ گفتگو کریں گی پھر دنیا آپ کی بات اب خواتین کے اپنے دائرہ کار میں سنیں گی۔ آپ حیا کا پردہ اپنے سے نہ اتارنا، آپ حیا کی چادر نہ اتارنا۔ کیوں؟ رسالت مآب علیہ السلام نے غصہ ہو کر فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھ سے حیا کی چادر ہی اتر گئی تو پھر جو چاہے بندہ اختیار کرے، تو پھر وہ مسلمان اور کافر کا فرق کیا رہے گا؟ تو میری ماؤں بہنوں، میں بڑے درد دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا کام کیا ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا؟ یہ میں آپ کی خدمت میں آیت نمبر 34 پڑھ رہا ہوں سورۃ البقرہ کی۔ رب کریم 12 نمبر 22 کے پہلے رکوع کا اختتام فرما رہے ہیں، آیت نمبر 34 ہے۔ 34 آپ یوں یاد رکھ لیں اس آیت کے نمبر کو، جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، تو 100 پورا ہو جاتا ہے تسبیحات فاطمہ میں۔ دیکھو یہ بھی ایک خاتون کی عزت کی بات کی جا رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ عورت کی ڈیوٹی، خواتین اسلام امہات المؤمنین کی ترتیب پہ بیان فرمائی، فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اللہ اکبر۔ اے کاش میں آپ کو اس کا درد دل سمجھا پاؤں۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ، آپ کے تذکرے، آپ کا محور، آپ کی توجہ اس میں محو ہونی چاہیے، کہ اس میں ما یتلی فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ تو ازواج مطہرات کو بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا ہے، اس سے ایک جملہ اور بھی نکلتا ہے، فی بیوتکن ما یتلی، ما یتلی
فی بیوتکن، یعنی خاتون خانہ کو آج کے دور میں اپنے گھر کا ماحول یوں کریٹ کرنا چاہیے کہ اس کے گھروں میں بھی تلاوتیں جاری ہوں. من آیات اللہ والحکمہ، پیغمبر کی حدیث کی بات فرمائی. اور حدیث پاک اور آیت یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. میری ماؤں بہنوں آپ حیران ہو جاؤ، یہ قرآن بھی آسمان سے اترا اور حدیث بھی آسمان سے اتری. آپ نے اس کی دلیل لینی ہو تو سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 113 کھولیے. رب کریم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ پر قرآن بھی اتارا اور حدیث بھی اتاری، اور قرآن اور حدیث اتار کے میں نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا، ان علوم سے آپ کو بہراور کیا جو اس کے اترنے سے پہلے آپ نہیں جان رہے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. تو اس کا مطلب ہے قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. بس الفاظ قرآن اور مطلب قرآن دونوں اللہ سے، الفاظ حدیث حضور کی طرف سے، مطلب حدیث اللہ کی طرف سے. فرق یہ فرمایا قرآن اور حدیث گھروں میں پڑھو. اور اس کے بعد ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کا رب کریم بڑا باریک بین ہے، لطیف خبیرہ، اور باریک بینی سے تمہاری ہر بات کی خبر رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے لطافت کسے کہتے ہیں اور کثافت کسے کہتے ہیں؟ چیز ہو اور اس کا وزن ہو اسے کہتے ہیں کثافت، چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو اسے کہتے ہیں لطافت. آپ کہیں گے میرے بھائی یہ کون سا آپ ہمیں فلسفہ جھاڑ کے سنا رہے ہیں کہ چیز بھی اور اس کا وزن بھی نہ ہو؟ مثلا یہ چیز ہے، یہ میں سیل فون کی بات کرتا ہوں، یہ موبائل ہے تو چیز ہے، اس کا وزن بھی ہے. تو آپ کیسے کہتے، مثلا یہ پین ہے، اس کا وزن بھی ہے، تو چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو؟ میں کہتا ہوں ہے وزن، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا وزن نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کیسے؟ او میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ رکھنا. آپ کے پاس موبائل ہے، اس موبائل میں سم ہے، سم میں 1000 بیلنس ہو یا سم میں 100 کا بیلنس ہو، اس کے وزن میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ لطیف چیزیں ہیں. اور موبائل خود یہ کثیف چیز ہے. کوئی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو اس کا وزن نہیں دکھے گا. تھرمامیٹر اٹھا لیں آپ، جس سے بخار چیک کرتے ہیں، آپ بخار دیکھیں وہ بالکل 98 پہ طبیعت ہے نارملی، تو ٹھیک ہے. ایک بندے کو 104 پہ بخار ہے، 104 والا تھرمامیٹر آپ تول لیں اور 98 والی طبیعت والا تھرمامیٹر تول لیں، دونوں کا وزن ایک ہے. کیوں؟ اس کا وزن نہ بڑھا ہے نہ اس کا وزن کم ہوا ہے. کیوں؟ یہ لطافت ہے. ہوا میں نمی کا تناسب اتنا ہے تو آپ اس کو تول کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ، ویدر ریڈار آپ کو بتا دے گا. تو کوئی چیزیں ہوتی ہیں، چیز ہوتی ہے اس کا وزن نہیں ہوتا. میموری کارڈ آپ کے پاس ہے، یہ 36 GB کا میموری کارڈ ہے بھائی، اوکے. 26 GB کے میموری کارڈ میں امیجز ہیں، اس میں آڈیوز ہیں، اس میں ویڈیوز ہیں، اس میں باقی معاملات ہیں، اس میں فائلز ہیں. سب کو ڈیلیٹ کر دیں پھر بھی وزن اتنا، سب کچھ رکھ دیں پھر بھی وزن اتنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لطیف ہے. تو چیز ہو اور اس کا وزن ہو کثیف، چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو لطیف. تو چیز ہو اس کا وزن ہو، یہ تو اللہ کو خبر. دنیا میں تو بہت آسان سی بات ہے. رب نے فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، رب کریم بڑا باریک بین ہے، تمہارے ان معاملات کی خبر بھی رکھتا ہے جہاں وزن ہو یا وزن نہ ہو، یعنی وہ کثافت ہو یا لطافت ہو. رب کریم کی توجہ ایسے آپ اپنے لیے سمجھیے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں گھر کے ماحول یوں کریٹ کرنی چاہیے، یوں سمجھنا چاہیے، اس ترتیب پہ آگے چلانا چاہیے. اور ایک بات میں بڑے درد دل سے کہنا چاہوں گا کہ خاتون کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا میں کسی دباؤ پر، دنیا میں کسی جوشیلے معاملات میں، دنیا میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ لے لیں آپ کہ جو فیصلہ آپ کو کل شرمندہ کر دے. میں کچھ دنوں پہلے جھنگ تحصیل شورکوٹ علاقہ حویلی بہادر شاہ میں گفتگو کر رہا تھا. ایک پرچی آئی مجھے، انہوں نے کہا جی ایک عورت کہتی ہے، سوال ہے کہ اگر میں بھاگ کے گھر سے شادی کر لوں تو کیا میرا نکاح ہو جائے گا؟ میں نے کہا خاتون اپنے نکاح کی خود ذمہ دار ہے، نکاح کر لیتی ہے، لیکن یاد رکھنا اس نے یہ کام کیا تو یہ کہے گی نا کہ میرا جسم میری مرضی نا، میرے اس میں کسی اور کے انٹرفیئرنس کیا ہے. لیکن یاد رکھنا کل اس کے بچے کہیں گے نانا جان کا گھر کہاں ہے، نانی اماں کہاں ہیں، ماموں کہاں ہیں، خالائیں کہاں ہیں، کیا جواب دے گی؟ اور یاد رکھنا آج اس خاتون نے یہ نامراد کام کیا ہے، یہ کل اس کی بیٹی بھی یہی کرے گی تو پھر اس کے سارا ہوگا معاملہ. تو اس طرح کے داغداری کے معاملات نہ لے جائیں، اس طرح کے معاملات سامنے نہ آنے دینا. اپنے ماں کی مان کو قائم رکھنا،
اپنے بھائی کے مان کو قائم رکھنا، اپنے والد کی عزت کو برقرار رکھنا، اپنے خاندان کے معاشرے کو برقرار رکھنا. یہ بات ذہن میں رکھنا. یقین مانیں آپ کی عزت آپ کے ہاتھ کے معاملات میں ہے. اب وہ نہیں ہے کہ پھونک کے ساتھ اس کو اڑا دیا جائے. جی نہیں، میں فاطمہ اور عائشہ کی وارثہ ہوں. یہ نظریہ آپ کا ہونا چاہیے رضی اللہ عنہا. آپ اندازہ لگائیں، مذاق کی بات نہیں ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ سیر صحابیات اٹھائیے، کتاب لیجئے سیر صحابیات، خواتین کی اس میں جو ہے نا باتیں موجود ہیں. امہات المؤمنین پر کتاب لیجئے، پڑھیے، سنیے، سمجھیے، ذہن میں بٹھائیے، پھر آگے آپ بیان کریں. پھر دیکھیں، میں ایک بات کر کے بات کلوز کر رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا. اسکول میں انٹرویو لے رہا ہے استاذ، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے، کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ کیا پائلٹ بنوں گا، ڈاکٹر، انجینئر. ایک لڑکا کہتا ہے سر میں صحابی بنوں گا. پوری کلاس میں سناٹا. سر نے بولا ادھر آؤ. آ گیا. بیٹا صحابی تو بنتا ہے تب جب کوئی نبی ہو. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا. تو آپ کیسے صحابی بنیں گی؟ کیسے صحابی بنو گے؟ صحابی کے تو نبی کو دیکھنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا سر مجھے اتنی ڈیٹیل تو نہیں معلوم، آپ نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، میں یہ بات نہیں کرتا، ورنہ میری اماں فضائل اعمال گھر میں حکایات صحابہ کرام کے واقعات فضائل اعمال سے پڑھ کے سناتی ہیں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی کتاب سے. تو میں وہ سنتا ہوں کہ صاحب ایسے اچھے، تو میں نے کہا میں بھی صحابی بنوں گا. دیکھو یہ ایک ماں کی تربیت ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھنا کہ آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے اور آپ کی تربیت کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ سے دین کی خدمت لے، اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو عام اور تام فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.